خواتین و حضرات، آپ سب کا میں خیر مقدم کرتا ہوں ہماری پہلی محفل ریختہ میں۔ یہ محفل ہم نے اس لیے سجائی کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اردو زبان ایک ایسی زبان ہے جس کی سیلیبریشن کی جائے۔ اب میں نے جو لفظ سیلیبریشن بولا ہے یہ دانستاً بولا ہے، اس لیے کہ اردو زبان کے اوپر ہمارا اتنا زیادہ جھکاؤ اور ہمارا اتنا زیادہ خیال ماضی قریب میں نہیں رہا، جس کی وجہ سے بہت سے ایسے الفاظ جو کہ عام طور پہ بولے اور سمجھے جاتے تھے وہ آہستہ آہستہ زبان سے نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ اس طرح کی محافل کے انعقاد سے ہم امید کرتے ہیں کہ اردو زبان اپنی اصلی حیت کے ساتھ نہ صرف زندہ رہے گی بلکہ پروان بھی چڑھتی چلے جائے گی۔ آج کل چونکہ کووڈ-19 کا دورہ ہے، کاروبار بند ہیں، دفاتر میں بھی آنا جانا نہیں ہے، اس لیے ہم میں سے بہت زیادہ لوگ گھروں سے کام کر رہے ہیں۔ تو ہم نے سوچا اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے اور اپنی زبان کو دوبارہ اپنے ہی گھروں میں اس کا استقبال کیا جائے۔ آج کی ہماری پہلی محفل میں ہوں گا ہمایوں ڈار، اور ہمارے ساتھ ہوں گے کامران خالد شیروانی جو کہ میرے بہت ہی پیارے دوست ہیں اور اردو کے ساتھ ان کی محبت اور دوستی تمام دوستوں کو معلوم ہے۔ اس محفل کے ذریعے ان کی اردو کے ساتھ وابستگی اور دوستی کا نہ صرف اظہار ہوگا بلکہ ہم چاہیں گے کہ ہمارے دیگر دوست احباب بھی مستقبل میں اس محفل کا حصہ بنے اور اردو زبان کی ترقی و ترویج کے لیے جو کچھ بھی ہم جہاں بھی ہیں کی بنیاد پہ کر سکیں۔ یہ محفل کوئی ایسی محفل نہیں کہ جس میں ضوابط کا خیال رکھا جائے اور اس کو ایک ایسی محفل بنایا جائے جس میں ہم بڑے قواعد کے پابند ہوں، بلکہ یہ ایک گفتگو ہوگی۔ یہ گفتگو ہوگی دو دوستوں کے درمیان، ایسے دو دوست جن میں ایک اردو زبان کے ساتھ بہت ہی زیادہ محبت رکھتا ہے اور دوسرا اردو زبان کے ساتھ اپنی وابستگی کو مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ کامران خالد شیروانی اردو کا بہت بڑا قدردان ہے، اردو کے ساتھ بہت محبت رکھتا ہے، اور چونکہ ہماری کامران کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہے اس لیے اردو زبان کے ساتھ ہماری وابستگی اس محبت کی صورت میں بھی ہوگی۔ ہم یہاں 1 گھنٹے میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ اس گفتگو میں آپ لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ شرکت جو ہے وہ فیس بک کے ذریعے جو کامنٹس ہیں ان کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ تو کامران صاحب، میں آپ کو کامران شیروانی کہوں یا حکیم کامران شیروانی کہوں، جو کچھ بھی کہوں آپ اس کے مستحق ہیں۔ چونکہ میں نے لفظ حکیم کامران شیروانی کا استعمال کیا تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ حکمت کی کچھ باتیں شروع کریں، کیونکہ آپ حکیم بھی ہیں، آپ جدی پشتی حکیم ہیں، اور جدی پشتی اردو کے ساتھ آپ کی ایک بڑی وابستگی بھی ہے۔ آپ میری طرح نہیں ہیں، میں تو ایک پنجابی خاندان میں پیدا ہوا، میری اردو کے ساتھ وابستگی اسکول کے ذریعے ہوئی، اسکول میں ہمیں اردو پڑھائی گئی، گھر میں تو ہم پنجابی بولنے والے لوگ ہیں، لیکن آپ کے گھر میں تو اردو تھی، آپ کے والدین دونوں اردو کے ساتھ نہ صرف بہت محبت کرتے ہیں بلکہ اردو کے لیے ان کی خدمات بہت زیادہ ہیں۔ تو چلیں بات کرتے ہیں حکمت کی،
حکمت جو طب کے لحاظ سے ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ حکمت و دانش والی گفتگو بھی ہوگی. تو کامران صاحب کیا فرماتے ہیں آپ؟ پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ایک خوبصورت موضوع چنا، اور جو سب سے اہم بات ہے اردو کے حوالے سے، ہماری جو گزر اوقات جس طرح ہوتی ہے، اردو کے مقابلے میں انگریزی زبان پر دفتری لحاظ سے اور کاروباری لحاظ سے بہت زیادہ انحصار کیا جانے لگا ہے، اور اس بڑھتے ہوئے انحصار کی وجہ سے جو اپنی زبان ہے، اپنی سرکاری زبان تو ہم نہیں کہہ سکتے، قومی زبان کو جس طرح پس پشت ڈال دیا گیا ہے. اور میں اس میں کسی حکومت کو دوش نہیں دوں گا. میں سمجھتا ہوں اس میں ہم قوم جو ہے وہ اس کے قصوروار ہیں. اور اردو زبان کی حوالے سے جو انحطاط دیکھنے میں آیا ہے، اس کا شاکی ہم پورے عوام سے ہو سکتے ہیں، خاص کر جو پڑھے لکھے افراد ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کے کئی برس جو ہے وہ اسکولوں میں، کالجوں میں اور جامعات میں جا کر تعلیم حاصل کر کے اپنا وقت لگایا ہے، اور وہاں سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد عملی زندگی میں قدم رکھنے کے بعد جو حصہ وہ ڈال سکتے ہیں، جو اپنا وہ کردار ادا کر سکتے ہیں، غالباً وہ کردار ادا کرنے میں ناکام رہے ہیں. جہاں تک آپ نے حکمت و دانش کا ذکر کیا، حکمت جہاں تک جدی پشتی ہونے کا تعلق ہے، تو میں اس میراث کا قائل نہیں. علم کی میراث نہیں ہوتی ہے، اسے اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اسے حاصل کرنا پڑتا ہے. تو حکمت تو دور کی بات، دانش بھی میرے قریب سے نہیں گزری یا گزرا، کیونکہ آج کل دانش کا جو لفظ ہے وہ اکثر مردوں کے ناموں میں استعمال ہوتا ہے. اور میں اس بات کا ضرور قائل ہوں کہ جہاں تک آپ نے ایک بات کہی پنجابی ہونے کے حوالے سے، اگر آپ ہماری کچھ چند پچھلی دہائیوں کو دیکھیے تو اردو کی ترویج میں جو پنجابی دانشوروں کا، اور جو کہ جن کی مادری زبان پنجابی تھی، ان کا اگر آپ کردار دیکھیے تو بہت قابل ستائش ہے، اور انہوں نے بہت آگے بڑھ کر اردو زبان کے لیے کام کیا. اور اس میں آپ کو سب سے بڑی مثال جو دینا چاہوں گا وہ جناب اشفاق احمد صاحب کا نام آپ کے سامنے ہے، جو کہ ایک پنجابی مادری زبان رکھنے والے ادیب تھے. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے شعراء ہیں جن کی اپنی جو مادری زبان تھی اور ہے وہ پنجابی ہے. بہت سے ایسے افسانہ نگار، ناول نگار اور سفر نامے لکھنے والے لوگ ہیں جن کی اپنی مادری زبان جو تھی وہ پنجابی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس زبان کو جو بھی ترقی پاکستان بننے کے بعد ملی ہے، اس میں پنجابی زبان بولنے والوں کا بہت اہم کردار رہا ہے. یہاں پر ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بہت سے پشتو بولنے والے حضرات اور بہت سے سندھی بولنے والے، براہوی بولنے والے، ان تمام جو ہے افسانہ نگاروں نے، ناول نگاروں نے اردو میں بہت اچھا بہتر کام کیا ہے، اور ہمارے پاس ثبوت کے طور پر موجود ہے. تو میرے نزدیک یہ کہنا مناسب ہوگا کہ اس میں پنجابی بولنے والے جو ہے وہ کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ شاید ان کا کردار اردو مادری زبان والوں سے بھی شاید اگر بہتر نہیں تو برابر ضرور رہا ہے. یہ آپ نے بڑی عزت افزائی والی بات کی، جس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں. یہ بات صحیح ہے کہ پنجابی
خاندانوں سے تعلق رکھنے والے اصل میں اردو کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق رکھتے ہیں. میں تو یہ بھی کہوں گا کہ مرزا غالب صاحب چونکہ وہ دبستان دہلی کے تھے اور دہلی کو کافی حد تک پنجاب ہی کا حصہ سمجھا جاتا تھا، تو انہوں نے جو کام اردو کے لیے کیا وہ ہم سب کے سامنے ہے. اس کے بعد جو بڑے شاعر آتے ہیں وہ علامہ اقبال صاحب آتے ہیں، وہ بھی سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، تو انہیں بھی پنجابی کہا جا سکتا ہے، بلکہ وہ پنجابی تھے، ان کی ٹھیٹھ پنجابی. اور ہم نے چونکہ انہیں سنا تو نہیں، لیکن بزرگوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ان کا اردو بولنے کا انداز بھی کافی حد تک پنجابی سے متاثر تھا. اس کے بعد ہم فیض احمد فیض صاحب کو دیکھتے ہیں، وہ بھی نارووال سے تھے، پنجاب کے تھے، انہوں نے بھی پنجاب اردو کی جتنی خدمت کی ہے وہ ہمارے سامنے ہے. عطاء الحق قاسمی صاحب ہیں اور دیگر جن حضرات کا آپ نے نام لیا، انہوں نے اردو کی خدمت اپنی مادری زبان سے زیادہ کی ہے. تو اور یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے کہ پاکستان کے دیگر علاقے، چاہے وہ پشتو بولنے والے علاقے ہوں یا سندھی بولنے والے علاقے ہوں، وہاں بھی اردو کی ترقی و ترویج کے لیے لوگوں نے بہت زیادہ کام کیا. آپ اس وقت دبئی میں بیٹھے ہوئے، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ دبئی کے اندر اردو زبان کی خدمت کے لیے لوگ کیا کر رہے ہیں. اردو ایک ایسی زبان ہے جو میں نے اپنے سفروں میں دیکھا کہ ہر جگہ اس کے بولنے اور سمجھنے والے لوگ ملتے ہیں. ایون آپ جب مکہ مکرمہ جاتے ہیں، مدینہ منورہ جاتے ہیں، تو وہاں ہمیں عربی کے ساتھ ساتھ اردو کے اندر عبارتیں لکھی ہوئی ملتی ہیں. نوٹس وغیرہ جو ہیں یہ اردو میں یا تو عربی میں ہوتے ہیں یا اردو میں ہوتے ہیں یا انگریزی زبان میں ہوتے ہیں. تو مشرق وسطیٰ کے اندر اردو کے لیے لوگ کیا کام کر رہے ہیں؟ اس حوالے سے میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ چند پہلے جب آپ کا یہاں سے گزر ہوا تھا تو دبئی میں آپ ادبی میں شرکت فرمائی تھی، اور آپ نے محسوس کیا کہ کس انداز میں بچے، نوجوان اور ادھیڑ عمر کے علاوہ چند بوڑھے حضرات بھی اس طرح کی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں اور اپنی سی کوشش کر کے اردو زبان کی خدمت کرنا اپنا فرض منصب سمجھتے ہیں. ہم پہلی بات تو ہمیں یہ جو ہے مجھے تعامل کہ یہاں پر جو یہاں کے پرانے باسی ہیں، جو یہاں پر ہمارے متحدہ عرب امارات کے والے بھائی ہیں، انہوں نے سب سے پہلے تو اس زبان کو دل کھول کر شامل کہا ہے، اور بہت سارے ایسے افراد ہیں جو کہ عربی انگریزی کے علاوہ اردو پر بھی مہارت رکھتے ہیں، جو کہ زبان بھی اور اس کا کوئی سرکاری حوالے سے یا کاروباری حوالے سے بھی کوئی خاص فائدہ متوقع نہیں. اس لیے یہاں پر نہ صرف ہمارے پاکستانی بلکہ چند ہندوستانی حضرات جو اردو سے محبت رکھتے ہیں، ان کے علاوہ ہمارے عرب بھائی ایسے ہیں جو کہ اردو سے محبت رکھنے والوں میں شامل ہیں. اور اس میں یہاں پہ ایک ایسے اردو کے شاعر ہیں جو یہاں کے عرب امارات سے تعلق رکھتے ہیں، ڈاکٹر فاروق، اور ان کی کئی کتابیں شاعری کی عام پر آ چکی ہیں. غالباً 30 یا 31 ان کی کتابیں شاعری کے حوالے سے وہ اب تک آ چکی ہیں. بہت خوب. تو چلیے ہم چلتے ہیں کچھ اور طرف.
میں اردو کی اہمیت کے حوالے سے ایک دو واقعات آپ کی بھی خدمت میں رکھوں گا اور اپنے ناظرین اور سامعین کی خدمت میں بھی رکھوں گا۔ میں کچھ سال پہلے واشنگٹن ڈی سی میں ایک صاحب کے ساتھ جو کہ امریکی تھے ان کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا۔ ان کا نام ہے شیخ یوسف طلال ڈی لورینزو۔ تو باتوں باتوں میں پاکستان کا ذکر چل پڑا۔ شیخ یوسف طلال ڈی لورینزو پہلے مسلمان نہیں تھے بلکہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو میں نے ارد گرد لوگوں سے پوچھا کہ اسلام کو سیکھنے کے لیے مجھے کن کن ممالک میں جانا چاہیے۔ تو انہیں بتایا گیا کہ مصر، جامعہ ازہر میں آپ جا سکتے ہیں، یا پھر آپ پاکستان یا ہندوستان یہاں جا سکتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے میں نے سوچا کہ میں پھر مصر چلا جاتا ہوں۔ تو وہ جامعہ الازہر میں انہوں نے داخلہ لے لیا۔ تو اس زمانے میں کچھ انتظامی امور کی وجہ سے انہیں مصر کو چھوڑ کے کسی اور ملک میں جانے کی ضرورت پیش آئی۔ انہوں نے بتایا کہ اس وقت امریکی جو نیشنل ہوتے تھے ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ ہر ہفتے تھانے میں جا کے رپورٹ کریں۔ اب چونکہ یہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، ہر ہفتے تھانے جانا انہیں ذرا ناگوار گزرتا۔ تو انہوں نے اس وقت کے جو شیخ الازہر تھے ان کو کہا کہ جی یہ مجھے اس میں دقت ہے، تو آپ مجھے میری رہنمائی کر دیں، میں کسی اور جگہ جا کے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اسلام کا اور دین کے جو علوم ہیں ان کو میں کسی اور ملک میں پڑھنا چاہتا ہوں یا کسی اور جگہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے، شیخ الازہر نے کہا کہ پھر تم ایسے کرو کہ دیوبند چلے جاؤ۔ تو وہ کہنے لگے ان کی میں نے اس نصیحت کو پکڑ لیا اور قاہرہ سے میں ہندوستان جانے کے لیے ایک جہاز میں بیٹھ گیا۔ اب وہ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ جب وہ جہاز پانی کے اندر کراچی کے قریب پہنچا تو کسی نے سمندر کے اندر کود کے خودکشی کر لی۔ اب اس کا یہ ایک سمجھیں کہ پولیس والا کیس بن گیا۔ تو جہاز کو کراچی میں لنگر انداز کر دیا گیا۔ توقع یہ تھی کہ ایک دو گھنٹے یا چند گھنٹوں کے بعد جہاز آگے روانہ ہو جائے گا، لیکن وہ کاروائی ایسی لمبی پڑی کہ 2-3 دن جہاز کا کراچی میں رکنا ضروری ہو گیا۔ تو وہ کہنے لگے میں جہاز سے پھر اتر آیا۔ تو اتر کے میں نے ایک بندے کو جو کہ مقامی تھا اس کو کہا کہ مجھے کراچی کی کسی مسجد میں لے جاؤ۔ تو اس نے مجھے کہا کہ جی میں آپ کو غالباً مسجد الیاس میں لے جاتا ہوں، جو کہ تبلیغی جماعت کے جو حضرات ہیں ان کا وہ مرکز کے طور پہ آج بھی میرے خیال میں سمجھی جاتی۔ تو وہ کہنے لگے مجھے پتا تھا تبلیغی جماعت کا، تو میں نے کہا کہ وہ لوگ تو میں انہیں جانتا ہوں، کسی اور مسجد میں مجھے لے جاؤ۔ تو وہ بندہ انہیں بنوری ٹاؤن لے گیا۔ تو وہ کہتے ہیں جی میں نے وہاں پتہ نہیں ظہر کے وقت پہنچا تو وہاں کچھ طلباء بھی تھے اور کچھ اساتذہ بھی وہاں موجود تھے۔ ظہر میں نے پڑھی، عصر میں نے پڑھی، اور مغرب جب میں نے پڑھی تو جو مولانا وہاں تھے ایک بڑے، انہوں نے کسی سے پوچھا اپنی زبان میں کہ جی یہ گورا کون ہے، یہ کیا کر رہا ہے ادھر؟ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا جی میں تو امریکی ہوں اور دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے میں دیوبند جا رہا ہوں، راستے میں ہمارا جہاز یہاں رک گیا ہے۔ تو وہ حضرت جو ہے مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو انہوں نے جو بھی ترجمہ کر رہا تھا اسے کہا کہ اسے کہو کہ اگر اس نے دین ہی سیکھنا ہے تو ہمارے پاس ٹھہر جائے، ہم اسے بہت اچھا دین سکھائیں گے۔ تو انہوں نے جب انہیں کہا تو یہ یوسف طلال ڈی لورینزو کہتے ہیں میں نے کہا جی اچھا میں ادھر ہی رہ جاتا۔ تو اس طرح کر کے یہ جامعہ بنوری ٹاؤن میں پڑھنا شروع کر دیا انہوں نے، اور پھر دیگر جگہوں میں بھی پڑھے۔ پھر یہ پاکستان ہی کے ہو گئے، اردو بھی انہوں نے بول لی، بلکہ ان کی شادی بھی پاکستان میں ہوئی۔ پھر صدر پاکستان نے بھی ان سے کچھ خدمات لی،
آج کل یہ امریکہ میں ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ میں اردو زبان کے اندر جو دینی کتب ہیں ان کے تراجم کر رہا ہوں. تو یہ واقعہ سننے کے بعد مجھے بڑا ہوا کہ اردو زبان جس کو ہم ایسے ہی ایمی والی زبان سمجھتے ہیں، یہ ایسی نہیں ہے. اس کے اندر تو بہت زیادہ ذخیرہ ہے اور اس کی ایک دینی حیثیت بھی ہے. تو کامران صاحب آپ مجھے ذرا بتائیں کہ اردو زبان کی مذہبی یا دینی حیثیت کیا ہے؟ ہمیں اس میں کوئی شک نہیں کہ عربی زبان تو تمام اسلامی دینی علوم کا منبع ہے، لیکن اردو کی کیا حیثیت ہے؟ اس حوالے سے اگر آپ کو یاد ہو، غالباً 2 سال قبل یا شاید اس سے تھوڑا کم، میں اور آپ جنوبی افریقہ کے شہر جوہانسبرگ ایک بہت بڑے عالم جو کہ وہاں کے سب سے بڑے مدرسہ کا نام جامعہ زکیہ ہے، وہاں پر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو ہم یہ دیکھ کر حیران و ششدر رہ گئے کہ وہاں پہ اکثر طلباء جو تھے انہوں نے ہم سے اردو زبان میں بات کی، جبکہ وہ جنوبی افریقہ کے رہنے والے تھے اور وہاں سے ہی ان کا تعلق تھا. پھر ہم نے دیکھا کہ اساتذہ جو ہیں ان میں سے کئی نے تو شلوار قمیض جو ہے وہ زیب تن کیا ہوا ہے، اور بالکل اردو میں بالکل عام جو ہمارے پاکستانی یا ہندوستانی جو علماء ہیں ان کے انداز میں گفتگو کر رہے ہیں. تو وہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جو اردو بولنے والے علماء ہیں ان کی پہنچ غالباً عربی بولنے والے جو علماء ہیں شاید انہی کے جتنے رہی یا شاید کہیں ان سے بھی زیادہ رہی. اور یہی وجہ ہے کہ کئی ممالک ایسی جگہیں ملیں گی جہاں پر اردو بولنے والے علماء نے اردو دینی جو کتب ہیں ان کا استفادہ کرتے ہوئے وہاں پہ لوگوں کو دین سکھایا، اور دین کو وہاں پہنچانے کے ساتھ ساتھ یہ سمجھ لیجئے کہ کسی طرح اردو بھی پہنچائے. اس میں ایک کردار جو ہے وہ آپ ایک دینی طبقہ جسے تبلیغ جماعت کہا جاتا ہے ان کا بھی بہت کردار ہے اس بات سے، کیونکہ ان کے جو مراکز ہیں ہندوستان میں، پاکستان میں، وہاں پہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، اور گو کہ وہاں پہ تمام زبانوں کا انتظام ہے، مترجم موجود ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود کیونکہ آپ وہاں پہ ان لوگوں سے روزمرہ کے معاملات میں ان سے آپ کا تعلق ہوتا ہے، اس لیے بہت زیادہ اور قوی امکان ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اردو زبان پر بھی تھوڑی بہت دسترس جو ہے وہ حاصل کر پائیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اردو کی دینی اہمیت کے دین کو پھیلانے میں اردو زبان نے بہت کردار ادا کیا ہے، اور اسی طرح علماء نے بھی اردو کی ترویج میں بہت کردار ادا کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان علماء کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہم علماء سے ذرا ہٹ کے بات کرتے ہیں تاکہ ذرا یہ گفتگو بہت زیادہ سنجیدہ نہ ہو جائے. اردو زبان ایک ایسی زبان ہے جو پچھلے 40-50 سالوں میں کافی حد تک عوام الناس کی زبان بن گئی ہے. اب ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ تو بڑے اونچے طبقے کی زبان ہے، درباری زبان ہے. جب مغل اس ملک میں آئے تو انہوں نے کچھ مقامی زبانوں کو بھی ملایا، پھر جو زبانیں وہ ساتھ لے کے آئے تھے ان کے الفاظ بھی لیے، تو یہ ایک ایسی زبان بن گئی جو کہ جس کو انگریزی میں ایلیٹسٹ طبقہ کہا جاتا ہے اس کی زبان تھی. لیکن اب یہ اس میں بڑا بازاری، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو اس میں بڑا بازاری پن آ گیا ہے.
اور اس میں میں جب اسپیشلی عیدین کے موقع پہ پاکستان ٹیلی ویژن دیکھیں یا پاکستان کے جو دیگر چینل ہیں وہ دیکھیں تو وہاں جو شاعری بھی ہو رہی ہوتی ہے اردو زبان میں ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس میں پنجابی بہت زیادہ ڈال دی گئی ہے، تو جس کی وجہ سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اردو زبان سے تہذیب کو پنجابی نے آہستہ آہستہ نکال دیا ہے۔ آپ نے بڑی مہربانی کی میرے ساتھ، مجھے آپ نے مشتاق یوسفی صاحب کی ایک کتاب دی۔ میں اپنے آپ کو بڑا ایک مشکل پسند اردو پڑھنے اور بولنے والا سمجھتا تھا، لیکن جب میں نے مشتاق یوسفی صاحب کی وہ کتاب پڑھی تو میری بولتی بند ہو گئی نا، جتنی مشکل زبان اس کے اندر اردو تھی، مجھے احساس ہوا کہ مجھے تو اردو آتی نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں جب میں مستنصر حسین تارڑ صاحب کو پڑھتا ہوں، ممتاز مفتی کو پڑھتا ہوں، اور دیگر جنہیں میں عام طور پہ کہتا ہوں دبستان لاہور کے جو لکھاری ہیں ان کو پڑھتا ہوں، تو وہ زبان بڑی مختلف ہے۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دبستان لاہور والوں نے اردو کو غلیظ کر دیا ہے اور اردو کی جو خوبصورتی تھی اس میں کمی کر دی ہے؟ اس بارے میں ذرا ہمیں بتائیے۔ میں مشتاق یوسفی صاحب کے حوالے سے اور اردو کے مشکل یا سہل ہونے کے حوالے سے ابھی بات کروں گا، اور ایک میں بلکہ اسکرین بھی شیئر کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے، کہ جس میں کچھ اپنے دوست احباب ہیں انہیں اس حوالے سے پڑھانا چاہوں گا کہ اردو کے حوالے سے معیار کیا ہونا چاہیے اور ابھی معیار کی کیا حالت ہے یا کیسے ہے۔ تو میں اس سے پہلے آپ نے جو پنجابی کے حوالے سے بات کی کہ غالباً اگر اردو میں پنجابی کے الفاظ آئیں تو کوئی غلط بات ہے۔ یہ بات کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم مکان تو بنائیں گے لیکن اینٹیں جو ہے وہ کیونکہ بھٹے سے نکلتی ہیں اور جو ہے وہ مٹی ہوتی ہے وہاں، تو وہ ہمیں پسند نہیں ہے، تو اس کے بغیر جو ہے مکان بن جائے۔ مختلف زبانوں کے الفاظ اردو کی اس بلند عمارت میں اینٹوں کا درجہ رکھتے ہیں، اور جتنے بھی الفاظ ہیں اردو زبان میں وہ سارے کے سارے دیگر زبانوں سے لیے گئے، جس میں فارسی، عربی، سنسکرت اور ترکی، اور اس کے علاوہ بہت سی زبانیں جن کا تعلق وسطی ایشیا کے ممالک اور حتیٰ کہ انگریزی زبان اور یورپی جو چند زبانیں ان کا بھی ہمیں اس میں چند الفاظ میں۔ تو پہلی بات یہ کہ ان الفاظ کا استعمال کچھ عرصے بعد ان الفاظ کو اس میں ضم کر دیتا ہے اور یہ زبان جو ہے مزید اس کی جو وسعت ہے وہ مزید بڑھتی جاتی ہے۔ دوسری بات جہاں تک پنجابی کے تعلق کو غالباً اگر میں صحیح الفاظ کا چناؤ کروں تو تہذیب سے کہیں دور سمجھنا میرے نزدیک ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ غالباً جو حضرات اس طرح کے خیال رکھتے ہیں غالباً وہ پنجابی زبان کی تاریخ اور اس کی تہذیب سے طور پر واقف، اور دوسری بات یہ کہ شاید وہ اچھے انداز میں اور بہت پڑھے لکھے لوگوں کا جو پنجابی کو بولنے کا انداز ہے شاید وہ انہوں نے کبھی سنا ہی نہیں۔ جتنی حلاوت اور خوبصورتی کے ساتھ پنجابی زبان میں گفتگو کی جاتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ لکھنوی زبان کی تہذیبی اقدار کے ہم پلہ کہلانے کے بعد۔ اس کا حل صرف یہی ہے کہ ان بزرگوں کی محفل میں بیٹھنے کی کوشش کی جائے جو پنجابی کا حق ادا کرنا جانتے ہیں۔ میری مادری زبان اردو ہے، لیکن
اللہ کا شکر ہے کہ ایسے لوگوں کی محفلیں ہمیں نصیب ہوئیں جہاں پہ ہمیں معلوم ہوا کہ اس طرح اردو ایک عظیم زبان ہے، پنجابی بھی اسی حوالے سے ایک تاریخی اور عظمت والی زبان ہے۔ اب میں مشتاق یوسفی صاحب کا جو نام آیا، مشتاق یوسفی صاحب کا تو میں آپ یہ سمجھ لیجیے طرح سے عاشق ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو ہے جوار رحمت میں ان کو جگہ عطا فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ جتنی خدمت مشتاق یوسفی صاحب نے زبان کی اس کی بہت کم مثالیں ہیں، اور مشتاق یوسفی صاحب اپنی آخری عمر کے آخری مراحل تک وہ اس کوشش میں مگن رہے کہ کسی طرح اردو کا جو بولنے کا انداز ہے، لکھنے کا انداز ہے، اس میں بہتری آئے، اس میں ترقی آئے۔ جو ہمارے ادیب، افسانہ نگار، ناول نگار اور نثر نگار کے علاوہ شعراء بھی ہیں، وہ اردو زبان کی جو خوبصورتی ہے اس کو مرنے نہ دیں۔ اور یہاں پہ میں ایک جو ہے آپ کی خدمت میں ایک جو ہے چند الفاظ ان کے پیش کرنے کی جسارت کروں گا۔ غالباً آپ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے اور پڑھ رہے ہوں گے کہ انہوں نے لغت کے حوالے سے ایک اپنا رونا رویا ہے کہ لغت جسے ڈکشنری کہتے ہیں، اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ لغت دیکھنے کی عادت آج کل اگر کلیتاً ترک نہیں ہوئی تو کم سے کم تر اور نامطبوع ضرور جا رہی ہے۔ نتیجہ یہ کہ ووکیبلری یعنی زیر استعمال الفاظ کا خیرہ بڑی تیزی سے سکڑتا جا رہا ہے۔ لکھنے والے اب خود کو پڑھنے والے کی مبتدیانہ ادبی سطح کا تابع اور اس کی انتہائی محدود اور بس کام چلاؤ لفظیات کا پابند کر لیا ہے۔ اس باہمی مجبوری کو سادگی و سلاست بیان، فصاحت اور عام فہم کا بھلا سا نام دیا جاتا ہے۔ قاری کی صحت انگاری اور لفظیاتی کم ماہیگی کو اس سے پہلے کسی بھی دور میں شرط گزارش اور معیار ابلاغ کا درجہ نہیں دیا۔ اب تو یہ توقع کی جاتی ہے کہ پھلوں سے لدا درخت خود اپنی شاخ ثمردار کے عین منہ تک جھکا دے، لیکن وہ کاہل خود کو بلند کر کے ہاتھ بڑھا کر پھل تک پہنچنے کی کوشش ہرگز نہیں کرے۔ پھر کہتے ہیں کہ مجھے تو یہ اندازہ ستانے لگا ہے کہ کہیں یہ سلسلہ سلاست و سادگی بالآخر تنگنائے اظہار اور عجز بیان سے گزر کر میری باڈی لینگویج یعنی اشاروں اور نرت بھاؤ بتانے پر آ کے عزیزوں، جو جیے گا وہ دیکھے گا کہ ادب کی نہائے گی کیا اور جوڑے گی۔ یہاں اس میں یہ اضافہ کرتا چلوں کہ انہوں نے اس بات کو آج کل کے جو حالات اردو کے حوالے سے نظر آ رہے ہیں اس کو دیکھنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کر لیا تھا کہ شاید اب اردو زبان کے انحطاط کو اگر اب بھی نہ روکا گیا تو شاید تباہی و بربادی کے علاوہ اس زبان کا اور کوئی مقدر نہ ہو۔ یہاں پر میں ایک اور ان کا جو ہے آپ سے شیئر کروں گا کہ غالب آزاد، سر سید احمد خان، حالی شبلی، سرشار، غلام رسول مہر، صلاح الدین احمد اور منٹو کی نثر کا آج کی تحریروں سے موازنہ کیجئے تو یہ معلوم ہوگا کہ بیسیوں نہیں سینکڑوں جاندار الفاظ کے ہر لفظ گنجینہ معنی کا جسم تھا۔ عدم استعمال اور تساہل عالمانہ کے سبب متروکات کی لفظ اور کان نمک کا حصہ بن گئے۔ اس حوالے سے مزید کہتے ہیں کہ ان کی جگہ ان مطالب و مفاہیم، اتنے معنوی ابعاد، تہداریوں اور رسائیوں، ان جیسی نزاکتوں اور لطافتوں، ویسے رنگ و نیرنگ معانی
शिकोह तंतने के हामिल नादिरा कार अल्फाज न आना थे न आए, और आते भी कैसे। हर लफ्ज अनोखा यकता बेमिसल बेअदील होता है। दूसरी नस्ल के डीएनए से इसकी क्लोनिंग नहीं हो सकती। हर लफ्ज एक अजीब गरीब हरा भरा सदाबहार जजीरा होता है, जिसकी अपनी आबो हवा, अपने मौसम, अपनी शफक और धनक, अपनी बिजलियां और उनके कड़के, अपनी नबातात और गुलजमी तले अपनी मादनियात होती हैं। उसके अपने कोलंबस, अपने कोह दश्त पैमा सयाह रानी और कानकुन होते हैं। जब बेगौरी, गफलत और फरामोशकारी का बुहैरा मुर्दार किसी जजीरे को निगल जाता है, तो न कभी उसका जनाजा उठता है, न कहीं उर्स पर कव्वाली या धमाल होती है। बहर की तह से उस जैसा जजीरा फिर नहीं उभरता। जिस तरह हर फर्द बशर बिल्कुल यूनिक यानी अनीक और बेमसील और बेमुसन्ना होता है, और उसका कोई मुमासिल या नेमुल बदल हुआ न होगा, इसी तरह मानों में लफ्ज का कोई मुतबादिल या मुतरादिफ नहीं होता, बल्कि लफ्जों की बरादरी में भी एवजी काम करने वाली नफरी, स्वांग भरने वाले बहरूपिये और नक्काल जरूर होते हैं। देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। इनकी हुनरमंदी और बहरूप से हम लुत्फ अंदोज तो जरूर हो सकते हैं, लेकिन फरेब खाना आईने सुखनवरी में हराम है। आप यहाँ देखिए कि एक एक लफ्ज किसी तस्बीह में ताने की तरह से जुड़ा हुआ आपको होगा, और गो के वो इसी बात के हवाले से नोहा कुरना है कि उर्दू जबान की जो जो इन्हतात है, जो मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है इसकी वापसी के लिए, उसमें कहाँ तक मुश्किलात जो है वो पेश आ रही हैं। और मैं एक, अगर 2 मिनट मुझे आप और दीजिए, तो मैं उनकी एक इस हवाले से, इसी मजमून के अंदर जो उन्होंने एक खास बात जो कि डॉक्टरों के हवाले से, जो हल्फ के हवाले से उन्होंने की, उसी तरह वो कहते हैं शोरा और अदीबों के लिए हल्फ होना चाहिए। मैं जल्दी से इसको पढ़ूंगा। एक ज़माने में फारिग तहसील होने के बाद डॉक्टरों को बुकराती हल्फ उठाना पड़ता था, जिसमें वो ये अहद करते थे वो मरीज के रंग और नस्ल और हैसियत से कत नजर उसकी जान बचाने के लिए कोई दकीका उठा न रखेंगे। मेरे ख्याल में शायरों, अदीबों, लिखारियों और कलमकारों को भी बाकायदा रस्म हलफ बरदारी में किरामन कातिबीन को हाजिर और नाजिर जानकर ये अहद करना चाहिए। और वो अहद क्या है कि हम अपने कलम की कसम खाकर अहद करते हैं कि किसी जानदार, कारामद, अपने मफहूम और उसके इजहार पर पूरी कुदरत रखने वाले और कई रुतों की खुशबुओं में बसे अल्फाज को आंखों देखते महज इस जुर्म की पादाश में मरने नहीं देंगे कि अदम इस्तेमाल के बाइस आम आदमी या सहल अंगार कारी उससे नाआशना है, और उसके जीते जीते हनूज कागजी बहरन में सांस लेते हुए लफ्ज को कदो कामत कदामत व मतरूकात के दश्त खमोशा में जिंदा दफन नहीं होने दें। हम इस अहद से फिरें तो रब्बे जुल जलाल लफ्ज की तासीर और उसका एजाज हम पर हराम कर दे। हम आप अंदाजा लगाइए कि उनकी जो कितनी बड़ी खिदमात इस जबान की, और आखिरी उम्र तक उनकी कोशिश हमेशा कि वो उर्दू को किसी भी गिरावट से और किसी भी मुश्किल से बचाने की कोशिश करें। यहाँ मैं भी आपसे कुछ एक दो बातें पूछना चाहूँगा, क्योंकि मैंने काफ़ी सारा जो वक्त है वो उसको मैं हजम कर चुका हूँ। थोड़ा बहुत हक मैं समझता हूँ आपका भी बनता है। तो एक जो कि एक दफ़ा आपसे गुफ्तगू हो रही थी, तो जैसा कि हमारे तमाम अहबाब भी जानते हैं कि 7 में से ग़ालिबन 6 बर्रे आज़मों के कई ममालिक में आप अब तक जा चुके हैं, सारी दुनिया में आप फिर चुके हैं। तो आपने जो आपके मुशाहदात हैं ज़बान के हवाले से, हमने देखा है कि कहीं कहीं ऐसे अल्फाज भी होते हैं जो कि बहुत ही मुमासलत रखते हैं
اردو کے الفاظ سے، جس سے کیونکہ یہ ایک لشکری زبان ہے یا بقول آپ کے بازاری زبان ہے، اس میں دوسرے زبانوں سے ہی الفاظ مل کر یہ زبان بنی، تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ لفظ یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے تو یہ شاید یہیں سے آیا ہو۔ تو کیا آپ کی نظر سے بھی ایسے چند الفاظ گزرے؟ بلکہ اس سوال کا دوسرا حصہ بھی ہے کہ کہیں آپ کے نظر سے ایسے بھی الفاظ گزرے جو کہ آواز میں تو مماثلت رکھتے ہوں لیکن اس کا معنی مکمل طور پر یا تو الٹ ہو یا پھر بالکل ہی تعلق نہ رکھتا ہو؟ کامران صاحب، آپ نے مشتاق یوسفی صاحب کے یہ جو تحریریں ہیں یہ پڑھ کے تو مجھے اس مقام پہ پہنچا دیا ہے کہ جہاں میں بول ہی نہیں سکتا، کیونکہ میں کوئی بھی بات کہوں گا تو وہ یوسفی حد کی زد میں آ جائے گی اور کچھ کہنا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ آپ نے جو کہا کہ میں بول ہی نہیں سکتا، اس پہ ہمارے ایک بزرگ شاعر اللہ جنت سے بیدی جون پوری صاحب کا ایک شعر یاد آ گیا، جو انہوں نے علامہ اقبال کی تضمین میں لکھا تھا کہ ضروری نہیں لب ہلیں تو صدا ہو، مقامات آہو فقاں اور بھی ہیں، آگے چلیے۔ چلے، یہ بہت اچھا۔ میں چونکہ میں پھرتا رہتا ہوں، میں جب زمانہ طالب علمی تھا تو میں نے اپنا ایک نام رکھا ہوا تھا، وہ یونیورسٹی کے جو ہمارے پرانے دوست ہیں انہیں پتہ ہے، وہ مجھے باربروسا کے نام سے یاد کرتے۔ تو ابھی اتنا زیادہ سفر کرنے کے بعد میں سوچتا تھا کہ اپنا نام ابن بطوطہ رکھ لوں۔ اب ان سفروں میں کافی زیادہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو دلچسپ ہوتی ہیں، بعض اوقات کچھ چیزیں ناپسندیدہ بھی ہوتی ہیں۔ اردو کے حوالے سے دیکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ اردو زبان اس لحاظ سے یکتا ہے کہ اس میں دیگر زبانوں کے الفاظ ہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ تمام زبانیں ایسی ہیں۔ انگریزی زبان دیکھ لیں تو اس میں آپ کو لاطینی زبان ملتی ہے، اس میں آپ کو اطالوی جرمن زبان ملتی ہے، اس میں آپ کو فرینچ زبان فرانسیسی زبان کے الفاظ ملتے ہیں۔ تو ساری زبانیں یہ ایک دوسرے سے استفادہ کرتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ عربی زبان جو اس میں عبرانی بہت زیادہ ہے، تو اردو میں بھی ایسے ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے تو جیسے گنتی ہے نا، گنتی میں نے دیکھا کہ دنیا کی بہت زیادہ زبانوں میں جو الفاظ 1 2 3 کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ ملتے جلتے ہیں۔ اس میں جیسے 2 کا لفظ ہے، 2 کا لفظ اردو میں 2 ہم کہتے ہیں، پنجابی میں 2 کہتے ہیں، ہم اٹالین زبان میں دوو کہتے ہیں، حتیٰ کہ انگریزی میں جو 2 کہتے ہیں یہ بھی اسی سے ملتا جلتا لفظ ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ایک لفظ جب ایک جگہ سے چلتا ہے اور دوسری جگہ پہنچ جاتا ہے تو وہ لوگوں کے بولنے کے انداز یا لوگوں کے کی جسے کہتے ہیں اہلیت کے اعتبار سے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر دیکھا جائے لفظ کمرہ جو ہے، اب اس کے لیے جو فرانسیسی میں زبان ہے وہ ہے چیمبر۔ اب چیمبر جب انگریزی میں CH یہ جو ادائیگی ہے یہ جب جاتی ہے تو بہت زیادہ جگہوں پہ چے کی ادائیگی ہی رہتی ہے، لیکن کچھ جگہ جا کے یہ کاف بن جاتی ہے۔ تو اسی کو اگر دیکھا جائے تو میں جب ایک دفعہ اٹلی میں تھا تو جس ہوٹل میں ٹھہرے تو اس کی جو ریسیپشن تھی اس کے اوپر ایک نوٹس لگا ہوا تھا، ادھر لکھا ہوا تھا کامرے، اور ایسے اشارہ لگا ہوا تھا کہ یہ ہاتھ کا اشارہ تھا کہ ادھر۔ تو میں نے ایک مقامی آدمی سے پوچھا کہ یہ کمرے کا کیا مطلب، تو اس نے کہا اس کا مطلب ہے رومز۔ تو میں نے کہا یہ تو اردو کا لفظ ہے اور یہ کمرے ہم تو کمرے ہی کہتے ہیں۔ تو میں نے اسے کہا کہ
تو یہ واحد کیا ہوگا, سنگولر کیا ہوگا نا. تو اس نے کہا کمرہ. اب یہ مماثلت جو ہے کہ جی اگر ایک کے لیے کمرہ, زیادہ کے لیے کمرے, تو مجھے بڑا اشتیاق ہوا کہ یہ اردو میں کیسے آ گیا. یہ تو اٹالین زبان کا لفظ اردو میں کسی میڈیم کے ذریعے تو گیا ہوگا. تو میرے ذہن میں فوراً آیا کہ یہ عثمانی ہی لے کے گئے ہوں گے, کیونکہ سلطنت عثمانیہ وہ اس زمانے کے روم تک اس کا جو ہے نا وہ اثر, سسلی کا قبضہ ہو گیا یہ سارے. تو میں نے اپنے ایک ترکی دوست کو فون کیا اور اسے پوچھا کہ آپ ترکی زبان میں کمرے کو کیا کہتے ہیں. تو اس نے کوئی اور لفظ بتایا. میں نے کہا کمرہ نہیں کہتے آپ. وہ کہتے نہیں کمرہ نہیں کہتے. تو مجھے بڑی مایوسی ہوئی کہ جو میری سوچ تھی وہ ٹھیک نہیں تھی. لیکن 2-3 ہفتے کے بعد اس کا دوبارہ فون آیا اور اس نے کہا میں نے چیک کیا ہے تو جو بحری جہاز ہوتا ہے اس کے ڈاک کے اوپر جو چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے اس کو ترکی زبان میں کمرہ کہتے ہیں. تو میں نے کہا آیا تو یہ عثمانیوں ہی سے, لیکن یہ بحری جہاز کے ذریعے سفر کرتا ہوا جو ہے نا ہندوستان میں آ گیا. تو ایسے کئی الفاظ ملیں گے جو کہ شہر شہر, ملک ملک, بر اعظم پھرتے پھرتے بعض اوقات اپنی ادائیگی برقرار رکھتے ہیں, بعض اوقات وہ تبدیل ہو جاتے ہیں. جو الفاظ اپنی ادائیگی کو برقرار نہیں رکھ سکتے ان کی بھی ایک میں مثال دے دیتا ہوں. آج کل چونکہ کووڈ-19 ہے تو ادھر انگلستان میں یہ لفظ اتنا زیادہ نہیں پہلے لوگوں کو پتا تھا, لیکن اب عام ہو گیا ہے, فرلو. اب فرلو یہ ہے کہ جی اگر آپ کے ملازمین, آپ کاروبار چلا رہے ہیں, آپ کے ملازمین کام نہیں کر سکتے تو آپ انہیں ادائیگی کے بغیر چھٹی میں بھیج سکتے ہیں. تو یہ لفظ اصل میں اردو پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے, لیکن ذرا مختلف طریقے سے. اسے فرلو کہتے ہیں. پنجابی اردو میں فرلو کا استعمال اس طرح ہے کہ ایک دفعہ میں, بہت پرانی بات ہے, گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا تھا, تو ویکینڈ پہ میں لاہور سے گجرانوالہ چلا جاتا تھا. تو بالعموم میں جمعے کی شام کو واپس ہاسٹل چلا جاتا. ان دنوں جمعے کی چھٹی ہوتی تھی. تو اس دن میں ہفتے کی صبح گھر سے نکلا تو ایک ویگن میں نے گجرانوالہ سے لی, تو اس کے اندر کنڈکٹر ڈرائیور کو کہہ رہا تھا کہ اج فرلو بڑا چنگا لگ گیا. تو میں نے اسے کہا کہ یہ فرلو کیا ہے. تو وہ کہتا ہے جی کہ یہ جو ہمارا مالک ہے ویگن کا یہ لاہور کا ہے. تو جب ہمارا آخری پھیرا گجرانوالہ میں ختم ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے جی کہ یہ گاڑی آپ اپنے گھر لے جائیں اور ادھر اسے پارک کریں, اور صبح آپ کا جو پہلا پھیرا لاہور سے شروع ہوگا تو وہ لاہور آئیں آپ. تو اس کا وہ فائدہ یہ ہے کہ اسے ہمیں لاہور رہائش نہیں دینی پڑتی اس رات کی, کوئی کھانے پینے کا ٹی اے ڈی اے بھی نہیں دینا پڑتا. لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ صبح جب ہم گجرانوالہ سے لاہور جاتے ہیں تو یہ ہمارا پھیرا ہوتا ہے. یہ چونکہ ہمیں ادائیگی کے بغیر وہ چھٹی پہ بھیج دیا تھا نا, تو یہ اس کو ہم فرلو کہتے ہیں. تو آج جو ہے نا اس فرلو کے اوپر تو ہمیں جو ہے نا وہ یہ ویگن پوری بھری ہوئی ہے, تو اس لیے ہم بڑے خوش ہیں. تو یہ لفظ جو ہے دیکھیں آپ اردو پنجابی میں ہے, لیکن یہ شروع انگلستان سے ہوا. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ انگریزی کا بھی لفظ نہیں ہے, جس طرح فرلو ہے نا, مجھے ایسے لگتا ہے یہ فرانسیسی سے ہے, مجھے چیک کرنا پڑے گا. اسی طرح ہم بہت زیادہ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو کہ اردو کا حصہ ہیں, اور ہم کہتے ہیں یہ بڑا ٹھیٹھ اردو یا پنجابی ہے. جیسے ٹچ کا لفظ ہے نا, ٹچ. اب یہ ٹچ جو ہے بڑا دلچسپ لفظ ہے. یہ ہے تو انگریزی کا ٹچ, لیکن ہندوستان میں یہ اسکاٹش لوگوں کی وجہ سے گیا ہوگا, کیونکہ اسکاٹش جو لوگ ہیں وہ انگریز فوج میں کافی زیادہ تھے. یہ ہمارے پٹھان بھائیوں کی طرح ہوتے ہیں, بڑے دلیر اور ہر کام کرنے والے. تو ان کی جو ادائیگی ہے ٹچ کی وہ ٹچ ہے. وہ بس کو بس نہیں کہتے, بس کہتے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں کہ اگر انگلینڈ میں لندن سے ہم شروع کر کے مینچسٹر کی طرف سفر کرنا شروع کر دیں تو یہ زبر جو ہے نا آہستہ آہستہ پیش میں تبدیل ہوتا جاتا ہے. اب لندن کے اندر یہ بس ہے,
تو مینچسٹر کے اندر یہ بس بن جائے گا، ہلکی سی پیش آئے گی. آپ ایڈنبرا پہنچ جائیں تو پکی پیش پڑ جاتی ہے، بس بن جاتا ہے. اسی طرح ٹچ جو ہے لندن میں ٹچ ہے، مڈ لینڈ کے اندر جو ہے ٹچ بن جاتا ہے، اور آپ ایڈنبرا گلاسکو میں جا کے ٹچ بن جاتا ہے. تو یہ ٹچ جو ہے نا، یہ یا میں تو پسو پیش اور گلاسگو میں پیش ہو جاتا ہے نا. پیش. تو اب یہ دیکھیں کتنی جو ہے نا، یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا. اب اسی میں جلدی میں، کیونکہ ہمارا ٹائم بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، جلدی سے میں ایک اتنی زیادہ دقیق بات نہیں کروں گا. میں کچھ الفاظ پہ غور کرتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ الفاظ وہاں سے نہیں آئے جو ہمارے اردو کے بڑے بڑے اساتذہ ہمیں بتاتے ہیں. تو ایک مثال جو میں دیتا ہوں وہ پیشاب کی دیتا ہوں. اب پیشاب کی کہاں سے آیا؟ ہمارے اردو کے اساتذہ کہتے ہیں یہ فارسی سے آیا. اب فارسی میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا کہ جی ایران میں پیشاب کو کیا کہتے ہیں، تو وہ اور کوئی لفظ ہے، ادرار کر کے کوئی لفظ ہے ایسے. تو میں نے کہا جی کہ اگر فارسی زبان بولنے والے پیشاب نہیں کہتے تو یہ اردو بولنے والے پیشاب کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور جو کہا جاتا ہے جی پیشاب کا مطلب یہ ہے کہ آگے سے نکلنے والا پانی، تو میں انہیں کہتا ہوں بھائی یہ تو کچھ لوگوں کا آگے سے نکلتا ہے نا، جانوروں کا تو پیچھے سے نکلتا ہے، تو ان کو تو پشتاب کہنا چاہیے، لیکن ہم پشتاب نہیں کہتے. تو یہ پیشاب لفظ جو ہے میرے خیال میں یہ انگریزی سے آیا ہے. انگریزی فوج جو ہے اس میں افسر جو ہیں وہ تو انگریز ہوتے تھے، اور جو پیادے ہوتے تھے وہ لوکل ہوتے تھے. اب شروع میں ان کے درمیان زبان کا فرق تھا، تو اشاروں کنایوں میں بات ہوتی ہوگی. اب جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے، ہمارے اسکول میں تو ایسے ہی ہوتا تھا کہ جب پیشاب کرنا ہوتا تھا تو ایسے کہتے تھے استاد کو، تو وہ کہتے تھے چلے جاؤ. اب جو ہے نا وہ جسے ہم بڑا پیشاب کہتے تھے تو ہم ایسے کہتے تھے، وہ کہتے تھے چلے جاؤ. اب اگر فوج کے اندر جو ہے نا اگر کسی پیادے کو آ گیا ہے پیشاب تو وہ ایسے کہتا ہوگا. تو جو افسر تھا نا، جو انگریز افسر، وہ اسے کہتا ہوگا پس آف. تو آہستہ آہستہ ان پیادوں نے کہا اچھا جب یہ آیا ہوا ہو تو اس کا مطلب ہے پس آف. تو انہوں نے خود ہی کہنا شروع کر دیا سر پس آف کر رہا ہوں. تو اب یہ پس آف جو ہے، جیسے آپ دیکھیں سین کا لفظ ہمارے بنگالی بھائی وہ نہیں بول سکتے، وہ شین کر دیتے ہیں. ہمارے پٹھان بھائی جو ہیں وہ فے کو پے میں بول دیتے ہیں، فروٹ کو فروٹ کہتے ہیں. تو یہ کرتے کرتے پس آف پیشاب بن گیا. تو ایسے الفاظ میرے خیال میں کافی زیادہ ہیں جو اپنی ہیئت تبدیل کر دیتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہندوستان اور پاکستان جغرافیائی لحاظ سے تو ملتے جلتے ہیں نا، لیکن ہم پاکستان میں استری جو ہے جو ہم کرتے ہیں اس کو استری کہتے ہیں. اب سرحد پھلانگ کے دوسری طرف جا کے اگر کوئی کسی کو کہے کہ مجھے کوئی گرم گرم استری لا دو تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ وہ استری تو نہیں آئے گی، اس پہ رکا جائے، اس سے آگے نہ بڑھا جائے. ہاں جی، تو وہ جو ہے نا استری تو نہیں آئے گی، جوتے ضرور آئیں گے. تو اب آپ نے مجھے دعوت دی تھی تو میں تو ایسی مثالیں دے سکتا ہوں، آپ جیسی ادبی مثالیں تو میرے پاس نہیں ہے. اب میں آؤں گا آخر میں جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مجلس ہے اس کا حق ادا نہیں ہوگا اگر ہم آپ کے والد صاحب کا رحمت اللہ علیہ ان کا ذکر نہ کریں. میری اور آپ کی دوستی جو ہے نا 30 سال پرانی ہے، اور مجھے اس دوستی پہ بڑا فخر ہے، اور میں بڑا خوش محسوس کرتا ہوں جب بھی اس دوستی کا خیال رکھتا ہوں. لیکن ایک بات کا مجھے بڑا قلق اور افسوس رہے گا کہ آپ کے والد صاحب جو کہ بڑی ہمہ جہت شخصیت تھے ان سے ملاقات نہیں ہو سکی. وہ ایک شاعر تھے، وہ بڑے رکھ رکھاؤ والے انسان تھے. چونکہ اردو ایک رکھ رکھاؤ والی زبان ہے نا، تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ آخر میں آپ اپنے والد صاحب کی محاسن اور تعریف میں کچھ الفاظ کہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آج جو کچھ بھی اور جو کچھ بھی جان سمجھ اور رکھتا ہوں اس میں زیادہ کردار والد مرحوم کے ہی. اور
جہاں تک ان کے آداب اور رکھ رکھاؤ کی بات ہے، مجھے یاد نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی مجھے آپ کے علاوہ مخاطب کیا ہو، مجھے یا میرے گھر کے کسی اور فرد کو۔ اور اہم بات یہ ہے کہ وہ اس حوالے سے مشہور تھے کہ وہ کسی سے بھی تو تڑاخ سے بات نہیں کرتے تھے اور ہمیشہ آپ ہی کہتے تھے، اور وہ اپنے آپ کو بھی ہم کہا کرتے تھے کہ ہم وہاں جا رہے ہیں، اور بڑے ہی اس انداز میں، خوبصورت انداز میں۔ تو اکثر ایسے ہوتا تھا کہ اگر ہمارے والد کے کوئی دوست آتے تھے تو ان سے بے تکلفی کا رشتہ رکھتے تھے، تو میں چھوٹا سا تھا تو دروازہ کھولتا تھا تو السلام علیکم انکل، تو وہ سوال ان کا یہ نہیں ہوتا تھا کہ بیٹا ابو ہیں یا بیٹا شیروانی صاحب ہیں، وہ یہ کہا کرتے تھے کچھ ان کے دوست کہ بیٹا ہم گھر پر ہیں، ہم سے ان کی مراد میرے والد محترم ہے۔ ایک بڑی شخصیت تھے، انہوں نے جو ہے جن لوگوں نے کبھی ان کے ساتھ ذرا برا سلوک کیا، ان کے ساتھ بھی وہ ہمیشہ اچھائی سے پیش آئے اور ہمیں یہ سکھا کر گئے کہ یہ طریقہ ہے زندگی گزارنے کا کہ ہاتھ کو کم پھیلایا جائے اور لوگوں کے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ سلوک کیا جائے، اور شاید زندگی گزارنے کا سب سے اچھا طریقہ اور سلیقہ بھی ہے۔ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ بہت خوب، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے رحمہ اللہ تعالی۔ اب آخر میں کچھ باتیں ہم اپنے دوست احباب کی بھی کر لیتے ہیں۔ ہم دوست احباب کی اس طرح کے ایک کانٹیکسٹ میں ہم بات کر لیتے ہیں۔ میں بھی اور آپ بھی ہم اسلامی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ ہماری زبان کے اندر عربی کا بڑا عمل دخل ہو گیا ہے۔ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی عربی کے الفاظ زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ تو بعض اوقات میں یہ سوچتا ہوں کہ شاید پاکستان کے اندر 1947 کے بعد دانستہ طور پہ تعریب کی گئی ہے، عربی کے الفاظ کو زیادہ استعمال کیا گیا ہے فارسی کی بہ نسبت۔ اس کی کیا کوئی لسانی وجہ ہے یا اس کی کوئی سیاسی وجہ ہو سکتی ہے یا کوئی مذہبی رجحانات میں تبدیلی ہو سکتی ہے؟ اس بارے میں آپ کچھ مختصر سی وضاحت کریں گے؟ میرے نزدیک جو ہے یہ تاثر مکمل طور پر شاید درست نہیں ہوگا، کیونکہ جس طرح سے عربی زبان کے بہت سارے الفاظ داخل ہوئے، اسی طرح دیگر زبانوں کے الفاظ، بہت سارے الفاظ اردو داخل ہوئے۔ یہ عین ممکن ہے کہ چند الفاظ جو ہے وہ ممتاز حیثیت رکھتے ہوں یا پرومیننس سے کہا جاتا ہے وہ رکھتے ہوں، اس وجہ سے وہ زیادہ ہمیں نظر آتے ہیں، نوٹسبل ہیں۔ مثال آپ لے لیجیے، کئی فارسی کے الفاظ کو کچھ علماء کے انہوں نے کہا کہ اس کو اگر ہم عربی کا لفظ اس کے لیے استعمال کریں کیونکہ اس کا تعلق ہمارے دین سے ہے اور دین کی جو زبان ہے وہ عربی ہے، تو اس میں کئی الفاظ کو جو ہے وہ فارسی سے تبدیل کر کے اگر ہم اس حوالے کو ایک طرف رکھیں تو اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ بہت زیادہ عربی الفاظ شامل ہوئے ہیں۔ جتنے عربی الفاظ شامل ہوئے ہیں دیگر زبانوں کے الفاظ اسی طرح شامل ہوئے ہیں، لیکن کچھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عربی کو دوسری زبانوں پر فوقیت حاصل ہے اور رہی ہے، کیونکہ عربی بہت بڑی زبان ہے اور بہت وسیع و عریض زبان ہے، اور بہت اس حوالے سے الفاظ کے حوالے سے اتنے الفاظ کا ذخیرہ شاید کسی اور زبان میں موجود نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو حصہ بھی بقدر جسہ ہماری زبان میں ملتا رہا ہے اور ملتا رہے گا، اور میں چاہوں گا کہ جتنے بھی اردو بولنے والے ہیں وہ ساتھ ساتھ عربی بھی سیکھیں، کیونکہ عربی خاص کر مسلمانوں کے حوالے سے عربی ہے اور عربی جاننا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اچھا، یہ آخر میں یہ بھی بتا دیجئے کہ جو موجودہ اردو زبان ہے اس میں انگریزی
کہاں تک گھس گئی ہے، اور کیا یہ صرف الفاظ کے ساتھ گھسی ہے کہ کچھ اس کا کچھ کلچر کے اوپر بھی فرق پڑا ہے؟ دیکھیے، ہمیں ان دو باتوں کو الگ الگ رکھنا پڑے گا۔ ایک ہے ہمارا جو تہذیب اور کلچر جسے کہا جاتا ہے، اس میں انگریزی زبان جو سرایت کر رہی ہے، یا انگریزی جو تہذیب اور کلچر ہے وہ سرایت کرتا جا رہا ہے، یہ معاملہ ایک معاملہ ہے۔ الفاظ کا زبان میں داخل ہونا بالکل الگ معاملہ ہے۔ جیسے میں پہلے کا آیا ہوں، اینٹوں کی اور عمارت کی مثال دی ہے، الفاظ تو آتے رہیں گے، یہ زبان وسیع و عریض ہوتی رہے گی، انگریزی زبان سے بھی الفاظ آئیں گے۔ اور اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ اس وقت سرکاری زبان جو عملی طور پر ہے وہ انگریزی زبان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ہر بچے کو، ہر بڑے کو ہر وقت انگریزی الفاظ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ مختلف جگہوں پر کئی جو ایسے معاملات ہیں، کئی ایسی چیزیں ہیں کہ اردو میں ابھی تک الفاظ ہی نہیں ہیں، کیونکہ اردو تو ابھی اپنی نزائیدگی کے مرحلے سے گزر رہی ہے۔ ابھی تو یہ جو ہے وہ پل بڑھ کر جو ہے وہ اپنی نوجوانی کا وقت بھی ابھی اردو نے نہیں دیکھا ہے۔ تو اس لیے یہ الفاظ تو آتے رہیں گے۔ جہاں تک تہذیب کا تعلق ہے، معاشرت کا تعلق ہے، وہ ایک بالکل الگ معاملہ ہے، اور اسے ہمیں کسی ایسی محفل میں جب ہم معاشرت اور کلچر اور تہذیب کے حوالے سے کریں گے تو اس وقت پر بات کی جائے گی۔ بڑی مہربانی کامران صاحب، آپ نے اپنا وقت دیا اور بہت ہی زیادہ قیمتی اپنی جو آراء تھیں، آپ کے خیالات تھے، وہ ہمارے ساتھ آپ نے شیئر کیے۔ شروع میں نے یہ سوچا تھا کہ اس محفل کے اندر اردو ہی کے الفاظ استعمال کروں گا، لیکن بدقسمتی سے چند الفاظ مجھ سے ایسے استعمال ہو گئے جو کہ اردو کے نہیں تھے، بلکہ وہ انگریزی کے تھے، اور اردو میں ان الفاظ کا متبادل موجود ہے۔ اگر یہ محفلیں جاری رہیں تو پھر ایک وقت ضرور آئے گا جس میں ایک پورے پروگرام کے اندر ایک لفظ بھی اردو کے علاوہ نہیں بولوں گا۔ تو یہ ایسی محفلیں جاری رہیں گی۔ ہم آئندہ پھر ملیں گے، کچھ اور دوست احباب ان کو بھی اس محفل ریختہ کا حصہ بنائیں گے۔ یہ جو آج کی ہم نے محفل منعقد کی، اس میں ہم دونوں نے سوچا، تو آپ کا بڑا ہاتھ ہے اس میں۔ میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا۔ چونکہ آج ویکنڈ ہے تو مجھے یہ نہیں پتا کہ جب ہم آف ایئر ہوں گے تو آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ اپنے بارے میں مجھے معلوم ہے، اس لیے جو ہے نا میں اپنے بارے میں بالکل نہیں کچھ کہوں گا، اور آپ کو بھی کہوں گا کہ بس خاموش رہیں۔ میں اس حوالے سے ایک آخر میں ایک آپ کے لیے ایک خوشخبری وہ دیتا جاؤں، اور یہ کتاب غالباً آپ کو شاید نظر آ رہی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے شام۔ یہ جو میں نے چند الفاظ مشتاق صاحب کے پڑھے تھے وہ اسی کتاب سے میں نے پڑھے تھے۔ اور اگر ڈاکٹر صاحب، اگر آپ میرے یہ یہاں پر بالکل اس کتاب کو دیکھیں کہ بالکل میرے دائیں کی طرف ہے، اور یہ کتاب بالکل، اس کا مطلب ہے کہ اس کا انگوٹھے سے میں اشارہ کر رہا ہوں آپ کے تحفے کے طور پر۔ اور شکریہ، آپ کا بہت مشکور ہوں کہ اس قسم کی میں انشاءاللہ اردو زبان سے محبت کا سفر انشاءاللہ ضرور۔ شکریہ بہت۔ خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ہم آج کی محفل کو ختم کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ آپ بھی خوش رہیں، ہم بھی خوش رہیں، اور یہ جو مشکل وقت پوری دنیا سے چل رہا ہے اس کا بھی اختتام ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔